ابراہیم صاحب یما کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ابراہیم تمہیں پتہ تھا کہ شافعہ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ ابراہیم صاحب نے اطمینان سے کہا، وہ لڑکی اس گھر کی بہو شافعہ کی بیوی ہے اماں۔ بی اماں بویں اچکاتے ہوئے بولی، ان انجانے زبردستی کے رشتے کو میں نہیں مانتی۔ ابراہیم صاحب نے منہ پر ہاتھ پھیرا، یہ زبردستی کا رشتہ نہیں اماں، وہ دونوں خوش ہیں۔ ساتھ زبردستی کا رشتہ تو وہ تھا جو آپ جوڑنا چاہ رہی تھی، کہ اس رشتے کو پھر آپ کیسے مان لیتی؟ بی اماں کو چپکے لگے، پھر دانت پیستے ہوئے بولے، تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیوں کا ذرا خیال نہیں ہے ابراہیم؟ ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اماں میری بیٹی کے نصیب میں جو ہوگا اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور جب ارحام ہی مطمئن ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ میری بیٹی کے لیے اللہ نے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا، اگر کچھ بہتر نہیں ہوا تو بہترین ہو جائے گا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ بی اماں کڑے تیور سے انہیں گھورتے ہوئے بولی، آخر میری اولادوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہر کوئی نافرمانی پر اترا ہوا ہے۔ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر بی اماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اماں کوئی نافرمانی پر نہیں اترا، بس آپ ضد پر اڑی ہوئی ہیں۔ وقت کے ساتھ ہر انسان کا مزاج بدلتا ہے، آپ بھی اپنے مزاج میں نرمی لائی، بچوں کے لیے تو سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا پتر اتنے سالوں بعد آیا ہے، کیا اس کے آنے کی آپ کو بالکل بھی خوشی نہیں ہے؟ بی اماں نے بویں سکری، تو کیا اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے اپنے مزاج کیسا رکھنا چاہیے؟ ابراہیم صاحب نے ضبط سے سانس کھینچ کر منہ پر ہاتھ پھیرا، اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ بی اماں بویں اٹھاتے ہوئے بولی، اس لڑکی کو شافعہ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ اور ابراہیم صاحب نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، گردن ہلائی، اماں وہ تیمور بائی صاحب نہیں ہے کہ آپ اس کی بیوی کو کچھ بھی کہیں اور وہ چپ رہیں، اور میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ 1-2 دن کے لیے آیا ہے، اسے سکون سے رہ لینے دے، اگر اس کی زندگی میں کچھ خوشیاں آ گئی ہیں تو مہربانی کر کے انہیں قائم رہنے دے۔ بی اماں چڑ کر بولی، تو میں کیا اس کی خوشیوں سے جلتی ہوں بھلا؟ تو پھر آپ اسے جیسے وہ چاہتا ویسے زندگی گزارنے دے، اور ارحام کی فکر چھوڑ دے، اس کا نصیب میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ویسے بھی نصیب بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ ابراہیم صاحب کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑ گئے۔ بی اماں پیچھے سے چیختے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بھائی، نہیں بول رہی میں کسی کے معاملے میں، اب یہ دن آ گیا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو پھر دیکھتے کون مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، لیکن اب تو میں اکیلی ہوں، کر لو جتنی نافرمانی کرنی ہے، ان کے بچوں کے بارے میں سوچو، اور یہی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے ضبط سے آنکھیں باندھ کر کے ایک آبری اور بغیر کچھ کہے سیدھا چلے گئے۔ نور کو سوئے کچھ گھنٹے گزرے تھے، اس کی آنکھ کھلی، اس نے گردن موڑ کر بیٹھ کے دوسری طرف دیکھا، شافعہ وہاں نہیں تھا۔ وہ سیدھی ہو کر لیٹ کے سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بجنے والے تھے۔ اچانک اسے گولی چلنے کی آواز آئی، وہ دوڑ کے دل تھام کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نور نے اڑ کر کھڑکی طرف جانا چاہا، لیکن پھر سے گولی چلنے کی آواز آئی، وہ سہم کر واپس بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ گولی کہیں قریب سے ہی چلی تھی، آواز بہت واضح تھی۔ گولی چلنے کی آواز دوبارہ آئی تو وہ شافعہ کا نام لیتی ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے سے ارحام کمرے کی طرف آتے ہوئے دکھی، وہ شاید اسی کے کمرے میں آ رہی تھی۔ نور کا اڑا ہوا رنگ دے کر ارحام نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا آپ کو اب ٹھیک ہے؟ نور نے کپکپاتے لفظوں سے کہا، وہ گولی چلنے کی آواز شافعہ کہاں ہے؟ ارحام نے سر پر ہاتھ رکھا، او اچھا، وہ آواز دراصل بابا شہزاد بھائی اور شافعہ پیچھے کے لان میں نشانہ بازی کر رہے ہیں، اس کی گولی کی آواز تھی۔ نور کی سانس میں سانس آئی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ارحام اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، لگتا ہے کہ آپ ڈر گئی تھی۔ نور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ اچانک آواز آئی تو بس، گولی کی آواز دوبارہ آئی تو نور نے چونک کر ارحام کا ہاتھ پکڑا۔ ارحام ہنسی اور اسے اپنے ساتھ آگے لے جاتے ہوئے بولی، چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لوگ کہاں نشانے بازی کر رہے ہیں۔ نور ارحام کے ساتھ چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ارحام نور کو ایک حال نما خالی کمرے کی طرف لے آئی اور ایک بڑی سی کھڑکی کی طرف لے گئی۔ نور بھی اس کے ساتھ ہی کھڑکی طرف آ کر کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے نیچے ایک بہت بڑا صحن نما کھلی جگہ تھا جس میں ٹائلیں لگی ہوئی تھی، اس کے آگے ہی چھوٹی سی دیوار کے بعد کچی زمین تھی جہاں شافعہ، ابراہیم صاحب اور شہزاد اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے نشانہ لگانے کے لیے کھڑے تھے۔ ان تینوں کے سامنے الگ الگ بورڈ لگا ہوا تھا، ان تینوں نے ہی 7 فائر کیے۔ ابراہیم صاحب اور شافعہ کا نشانہ ٹھیک لگ گیا تھا، جبکہ شہزاد کی بندوق کی گولی دیوار پر لگ گئی تھی۔ اس دیوار پر اور بھی کئی گولیاں دسی ہوئی تھی۔ شہزاد نے غصے سے گن پھینکی، یار میں نہیں لگا رہا، نشانہ مجھ سے ٹھیک طرح سے لگتا ہی نہیں ہے۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا، کیونکہ آپ اپنے ٹارگٹ پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ارحام اور آئے نور آڑ میں کھڑے ہو کر باہر دیکھ رہے تھے، کیونکہ لڑکی کو اس طرح باہر جھانکنا منع تھا۔ نور کی نظر شافعہ پر تھی، اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، لیکن اس نے ٹی شرٹ وغیرہ نہیں۔
بلکہ نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، کیونکہ وہ موقع کی مناسبت سے لباس پہنا کرتا تھا۔ اسے دیکھا انہوں نے اپنے دل میں انکشاف کیا تھا، وہ واقعی شلوار قمیض میں بہت پیارا لگتا ہے، دل چرا لینے کی حد تک۔ ارحام پیچھے ہو کر کھڑی تھی جبکہ نور تھوڑا آگے تھی۔ شافعہ شہزاد سے کچھ کہہ رہا تھا، ایک ملازم انہیں بلانے آ گیا تھا۔ ابراہیم صاحب نے تینوں بندوقیں بھی اس ملازم کو اندر لے جانے کے لیے دے دی تھی۔ ان کا نشانہ بازی کا مقابلہ شاید ختم ہو گیا تھا۔ اچانک شافعہ نے اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا، ارحام پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم صاحب یہ شہزاد اسے نہ دیکھ لیں۔ ابراہیم صاحب اور شہزاد کی نظر شافعہ پر نہیں تھی۔ شافعہ نے نور کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ نور نے اپنی آنکھیں بڑی کی اور فوراً پیچھے ہو گئی۔ شافعہ ہلکا سا مسکرایا اور ابراہیم صاحب اور شہزاد کے ہمراہ وہاں سے جانے لگا۔ ارحام پیچھے کھڑی تھی، اس لیے اس نے شافعہ کی اس حرکت پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ نور سے بولی، چلے کھانا لا گیا ہوگا، میں آپ کو کھانے کے لیے ہی بلانے آئی تھی۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے ساتھ چل دی۔ شام کا وقت اور سردی ابھی سے ہی کچھ زیادہ لگ رہی تھی۔ نور، ارحام اور اس کی بابی کے ہمراہ کمرے میں بیٹھی۔ عائشہ بیگم نے ابراہیم صاحب کے کہنے پر کھانے کے وقت آنے کی زحمت کر لی تھی۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں ہی تھی اور بیمہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ شافعہ ابراہیم صاحب اور شہزاد کے ساتھ حویلی کے پچھلے سائڈ بنے صحن میں بیٹھا تھا۔ قہوے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ شافعہ زیادہ تر کافی ہی پیتا تھا، لیکن اس وقت وہ بھی قہوہ پی رہا تھا۔ شہزاد کے موبائل پر ایک ضروری کال آ گئی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شافعہ نے قہوے کا ایک گھونٹ لے کر کپ نیچے رکھا، دونوں ہاتھوں کو ملاتے ہوئے بولا، چاچو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابراہیم صاحب قہوہ پیتے ہوئے عام سے انداز میں بولے، ہاں ہاں بیٹا کہو۔ شافعہ نے گلا کھنگار کر بات شروع کی، چاچو آپ زیان کو تو جانتے ہیں نا؟ ابراہیم صاحب نے بمیں اٹھائے، کون زیان؟ تمہارا دوست۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اسباب میں گردن ہلائی۔ ابراہیم صاحب نے قہوے کا گھونٹ لیا، پھر ہنستے ہوئے بولے، ہاں جانتا ہوں، اسے بڑا ہنسانے والا بچہ ہے، تمہارا پارٹنر بھی ہے نا بزنس میں۔ شافعہ نے اسباب میں گردن ہلائی۔ شافعہ کا انداز دیکھ کر ابراہیم صاحب کو سنجیدگی کا احساس ہوا۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولے بیٹا کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ شافعہ نے فوراً نفی میں گردن ہلائی، نہیں نہیں چاچو سب ٹھیک ہے۔ تو پھر بولو بیٹا کیا بات کرنی تھی؟ شافعہ نے اپنے ہونٹ کاٹے پھر ایک سانس کھینچ کر بولا، چاچو زیان اپنے پیرنٹس کو بیچنا چاہتا ہے۔ ابراہیم صاحب نے نہ سمجھی سے بمیں اٹھائے، لیکن کیوں؟ شافعہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائی، ارحام کا رشتہ لینے کے لیے۔ وہ ارحام سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم صاحب کا ماتھا تنا اور حیرانی سے بولے، ارحام کا رشتہ؟ شافعہ نے اسباب میں گردن ہلائی، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا چاچو؟ زیان کو آپ جانتے ہیں، میرے بچپن کا دوست ہے۔ ابراہیم صاحب نفی میں گردن ہلا کر بولے، نہیں میرا مطلب وہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ چالک لڑکا ہے، لیکن بیٹا تم جانتے ہو خاندان سے باہر شادی کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ شافعہ صاحب ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، او چاچو پلیز، میں آپ سے ان باتوں کی امید نہیں رکھتا، اس لیے پلیز خاندان، ذات، برادری وغیرہ کی باتیں مت کیا کریں۔ ابراہیم صاحب سوچتے ہوئے بولے، لیکن بیٹا وہ اس طرح اچانک ارحام کے لیے رشتہ کیوں بھیجنا چاہ رہا ہے؟ شافعہ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم صاحب سے کیسے کہے، چاچو ارحام پسند کرتی ہے زیان کو۔ ابراہیم صاحب کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے بولے، ارحام پسند کرتی ہے؟ شافعہ نے اسباب میں سر ہلایا، آپ کچھ غلط مت سوچیے گا، ارحام یا زیان کے بارے میں ان کا کوئی افیئر نہیں چل رہا تھا، بس ایک دو بار ارحام ہمارے ہی گھر پر اس سے ملی تھی۔ ابراہیم صاحب غائب دماغی سے بولے، لیکن ارحام تو تم سے محبت۔ شافعہ نے ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا چاچو، ایسا آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ شروع سے ہی زیان سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے کبھی اس کے منہ سے سنا کہ اس نے میرے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہو؟ ابراہیم صاحب نے نفی میں سر ہلایا، پھر ٹھہر کر بولے، لیکن جب میں تمہارے گھر رشتے کی بات کرنے آیا تھا تب تو میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم نے کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے، تب تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شافعہ نے سانس کھینچا، آپ کے آنے سے ایک دن پہلے رات کے وقت ارحام نے مجھ سے فون کر کے پوچھا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، تب مجھے بھی ارحام اور زیان والے معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابراہیم صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ شافعہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، کیا سوچ رہے ہیں چاچو؟ میں زیان کو بچپن سے جانتا ہوں، ارحام کے لیے میں کسی غلط لڑکی کا انتخاب کرنے کا تو نہیں کہوں گا نا، وہ زیان کے ساتھ خوش رہے گی۔ ابراہیم صاحب اسباب میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، میں چاہتا ہوں تم اس کے لیے کچھ غلط نہیں سوچو گے، اور زیان کو میں خود جانتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے اچھا لڑکا ہے، لیکن بھی اماں کبھی نہیں مانے گی۔ شافعہ کا چہرہ سپاٹ ہوا، سیدھے ہوتے ہوئے بولا، چاچو آخر کب تک ان خاندانوں اور ذات کے برادری کے چکر میں زندگیاں برباد کریں گے؟ زندگی ارحام نے گزارنی ہے،
تو پسند بھی اسی کی ہونی چاہیے نا. آپ خود بولتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں رہتی، وہ ویسے ہی زیان کی وجہ سے وہ ویسے زیان کی وجہ سے رہتی ہے. وہ زیان کو بہت پسند کرتی ہے. چاچو آپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ایک فیصلہ اپنے دل سے کر لیں. آپ کی بیٹی نے آپ کے مان کے حد تک کبھی آپ کے سامنے اپنی محبت کا نام نہیں لیا. آپ جہاں چاہتے وہ چپ چاپ شادی کر لی، تو کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی زندگی کا ایک فیصلہ ایسا کر دیں جس سے اس کی خوشی جڑی ہو؟ ابراہیم صاحب خاموش تھے اور چہرہ سپار تھا. شافعہ کا موبائل بجا. اس نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا اور ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا. بڑا زیان کا فون ہے. ابراہیم صاحب کے چہرے پر کسی طرح کا تاثر نہیں تھا. ابراہیم صاحب نے شافعہ کے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا. مجھے دو فون. شافعہ نے بمیں مرچیں اور امید نا امیدی کے بیچ لٹکتے ہوئے سانس کے ساتھ فون انہیں تھما دیا. ابراہیم صاحب نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا اور دوسری طرف سے زیان کی چہکتی ہوئی آواز گونجی. اور جگر پہنچ گئے تم. ابراہیم صاحب نے ایک نظر شافعہ کو دیکھا. بولے ابراہیم وارسی شافعہ کا چاچو بات کر رہا ہوں. زیان کی آنکھیں باہر اور ہکلاتے ہوئے بولا انکل آپ. ہائے پھر سر پر ہاتھ مار کے بولا سوری میرا مطلب ہے السلام علیکم. ابراہیم صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا وعلیکم السلام. زیان نے گھبراتے ہوئے پوچھا کیسے ہیں آپ؟ ابراہیم صاحب اس بات میں گردن ہلا کر بولے ٹھیک ہوں میں. زیان کو سمجھ نہیں آیا کہ آگے کیا بولے، اس لیے خاموش ہو گیا. شافعہ بھی ابراہیم صاحب کے سامنے خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا. ابراہیم صاحب ٹھہر کر بولے جتنی جلدی ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ رشتہ لے کر آ جاؤ، ہم شادی جلدی کریں گے. شافعہ اور زیان دونوں کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی. ابراہیم صاحب بھی ہلکا سا مسکرائے. زیان خوشی سے چہکتے ہوئے بولا انکل سچ بول رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب ہنستے ہوئے شرارت سے بولے تو بھائی تمہارا اور میرا کوئی مذاق ہے کیا جو میں تم سے مذاق کروں گا؟ زیان ہنستے ہوئے بولا پھر کل آ جاؤں. ابراہیم صاحب کو اس کے انداز پر ہنسی آئی. ٹھیک ہے کل آ جاؤ. زیان خوشی سے چیخا. ابراہیم صاحب نے ہنستے ہوئے کال کر دی. شافعہ والہانہ خوشی سے ان کے گلے لگا. تھینک یو سو مچ چاچو، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا خوش ہوں آپ کے فیصلے سے. ابراہیم صاحب اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے میرے بچے خوش رہیں، میں بس یہی چاہتا ہوں. شہزاد اپنا فون دیکھتے ہوئے وہاں آیا. معاف کیجیے گا کال ذرا لمبی ہو گئی. پھر شافعہ ابراہیم صاحب کے چہرے پر خوشی دے کر بولا ایسا کیا ہو گیا جو آپ دونوں اتنا مسکرا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے رات کے کھانے پر سب کے ساتھ بتاؤں گا. شہزاد نے کندھے اچکا دیے. ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی. نور ارحم اور شہزاد کی بیوی نازیہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے. شہزاد کا 1.5 سال کا بیٹا تھوڑی دیر بعد نور کی طرف دیکھتا اور اس کے گالوں پر ہاتھ لگا کر منہ چھپا لیتا. نور اس کی اس شرارت پر بہت لطف اندوز ہو رہی تھی. نازیہ ہنستے ہوئے بولی نور لگتا ہے تمہارے گال اسے بہت پسند آ رہے ہیں. نور ہنستے ہوئے بولی ہاں شاید. نور نے اسے گود میں اٹھا کر اپنے سامنے کیا تو اس نے پھر دونوں ہاتھ سے اس کے گال چھپے منہ چھپا لیا. ارحم ہنستے ہوئے حارث کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی کیا ہوا؟ گڈے چاچی اچھی لگ رہی ہیں. چاچی کا لفظ سن کر نور کو ہنسی آئی جسے اس نے اندر ہی اندر گونج دیا. ارحم منہ بناتے ہوئے بولی میرے تو تم بال نوچتے ہو اور ان کے گال پکڑ رہے ہو. کمرے میں کہہ کر بلند ہوا. شافعہ دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا. ارحم اور نازیہ دونوں کھڑے ہو گئے. شافعہ انہیں واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا بیٹھ جائیے، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نازیہ نے پھر سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں ہم تو بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے. نور کی گود میں حارث کو دیکھ کر شافعہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا ارے جونیئر آپ سے تو اب تک ہمارا تعارف ہی نہیں ہوا. شافعہ نے اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن اس نے شافعہ کی طرف سے منہ پھیر کر نور کی طرف منہ کر لیا. شافعہ نے حیرت سے منہ کھولا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نور کو کیسے پہچان رہا ہے؟ نازیہ ہنستے ہوئے بولے شافعہ بھائی حارث کو آپ کی بیوی پسند آ گئی ہے، اب آپ اپنی بیوی کو بھول جائیے. شافعہ نور کے برابر میں بیٹھتے ہوئے ہنسا اور حارث کو ہاتھ پکڑ کر شرارت سے بولا نہیں بیٹا، دوسروں کی بیویوں پر نظر نہیں رکھتے، ویسے بھی تمہاری چاچی ہیں گی. شافعہ کی بات سن کر حارث کو نہ جانے کیا سمجھ آیا تھا لیکن وہ رونا شروع ہو گیا. شافعہ ڈر کے پیچھے ہوتے ہوئے بولا ارے یہ تو سب سمجھتا ہے، لگتا ہے میری بات کا برا مان گیا. نور اسے خود سے لگائے چپ کروانے لگی اور نور کے تپانے پر وہ چپ بھی ہو گیا تھا. ارحم ہنستے ہوئے بولے نور آپ سچ میں حارث کو پسند آ گئے ہیں، ورنہ یہ اتنی آسانی سے کسی کے پاس جاتا نہیں ہے. نور ہلکا سا مسکرائی. شافعہ خود کو دہیا دیتا ہوا بولا یہ بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، جس کو دل چاہا پسند کر لیا، جس کو دل چاہا ناپسند کر دیا، عجیب منطق ہے ان کی بھی. نازیہ ہنستے ہوئے بولی آپ فکر مت کیجیے، جب آپ کے بچے ہو جائیں گے تب آپ کو ان کی منطق سمجھ آ جائے گی. شافعہ نے منحوس نظروں سے نور کے دیکھا
آئے نور نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے دوسری طرف رخ کر لیا۔ نازیہ شافعہ سے بولے، شافعہ بھائی آپ پہلے کبھی حویلی کیوں نہیں آئے؟ ہماری شادی پر بھی نہیں آئے تھے، میں نے تو اب تک صرف آپ کا ذکر ہی سنا تھا۔ شافعہ مسکراتے ہوئے گردن جھکا کر بولا، بس ویسے کام میں بزی ہوتا ہوں، کہیں جانا نہیں ہوتا۔ نازیہ آئے نور سے بولی، تو نور پھر تو یہ تمہیں اب تک کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے ہوں گے؟ نور نے نہ شافعہ کی طرف دیکھا، پھر بولی، نہیں ابھی تو نہیں، بڑی بزی ہوتے ہیں یہ۔ شافعہ بولے، کچھ ضروری کام ہے، پہلے وہ ہو جائے پھر لے جاؤں گا۔ نور مسکرائی اور ہاں اٹھتے ہوئے بولی، بابی میں کھانا لگوا دوں؟ نازیہ بھی اٹھی، ہاں چلو میں دیکھ لیتی ہوں۔ نازیہ نے حارث کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے نور کی طرف منہ کر کے اس کا دوپٹہ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر سبھی مسکرائے۔ نازیہ نے اسے اٹھانا چاہا لیکن اس نے نور کا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ نور اس کا سر پیار سے سہلاتے ہوئے بولی، رہنے دے اسے، کچھ دیر پھر آ جائے گا۔ نازیہ منع کرتے ہوئے بولی، نہیں یہ تانگ کرے گا تمہیں۔ شافعہ بولا، رہنے دے اسے، کچھ دیر روئے گا تو میں چھوڑنے آ جاؤں گا۔ نازیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ارحام کو لے کر باہر چلی گئی۔ حارث اب نور کے دوپٹے سے کھیل رہا تھا۔ شافعہ نور کے بالکل سامنے آ کر لیٹا اور حارث کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، ہے چھچھوڑے لڑکے، چھوڑو میری بیوی کا دوپٹہ۔ حارث بم میز کا اسے دیکھنے لگا۔ شافعہ بچوں کی طرح اسے سے لڑتے ہوئے بولا، یہ میری بیوی ہے۔ نور ہنستے ہوئے بولی، شافعہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، بچہ ہے وہ؟ حارث نور کی طرف دیکھنے لگا تو شافعہ نے حارث کا چہرہ اپنی طرف گھمایا اور اسے تنگ کرتا ہوا بولا، میری بیوی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حارث نے پہلے اسے اسپاٹ چہرے سے گرا، پھر ایک داڑھ کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ شافعہ فوراً اٹھ کر بیٹھا اور اسے گود میں لیتے ہوئے بولا، اچھا میں تو مذاق کر رہا تھا یار، تم تو برا مان گئے، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ نور شافعہ کو گھورتے ہوئے بولی، رلا دیا نا تم اسے، اچھا ہنسا کھیل رہا تھا۔ شافعہ اسے بہلاتا رہا لیکن وہ اسے سے چپ ہی نہیں ہوا تو نور نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور اسے بہلانے لگی۔ نور کی گود میں آ کر کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ شافعہ اسے گھورتا ہوا بولا، میری بیوی میں کیا کانٹے، میری گود میں کیا کانٹے لگے ہوئے تھے؟ نور حارث کو اپنے سینے سے لگا کر تھپتھپاتے ہوئے بولی، تمہاری شکل اسے پسند نہیں آ رہی۔ شافعہ نے منہ بنا کر بمیں اٹھائی، پھر واپس بیڈ پر لیٹے ہوئے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اترو اس کی گود میں سے۔ نور شافعہ کو ڈپٹتے ہوئے بولی، نہیں کرو شافعہ اسے تنگ، یہ پھر رونا شروع ہو جائے گا۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور نور کو دیکھنے لگی۔ نور اس کی نظر سے الجھی، کچھ دیر بعد تنگ آ کر بولی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شافعہ بمیں اٹھا کر بولا، کیسے؟ نور نے آنکھیں گھمائی، مطلب گور گور کے۔ شافعہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا، میں گور گور کے تو نہیں دیکھ رہا، میں تو پیار سے دیکھ رہا ہوں۔ نور نے نظریں دوسری طرف کر لی۔ نور نے اسے پوچھا، تم نے چاچو سے بات کر لی؟ شافعہ بلکہ جھپکاتے ہوئے بولا، ہاں۔ نور نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بتاؤ چاچو، ڈنر بعد سب کو بتائیں گے، تب سن لینا۔ نور نے دانت پیسے، ٹھیک ہے مت بتاؤ۔ شافعہ مسکراتا ہوا سیدھا ہو کر لیٹ گیا، پھر کچھ دیر ٹھہر کر بولا، بچپن میں یہ کمرہ میرا اور گوہر کا تھا، ہم دونوں اس کمرے میں ساتھ رہتے تھے۔ نور نے بمیں اٹھاتے ہوئے پوچھا، گوہر کون، تمہارے چاچو کا چھوٹا بیٹا؟ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی، وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ نور نے محتاط انداز میں پوچھا، تمہاری ماما کا کمرہ کون سا تھا شافعہ؟ شافعہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سیڑھیوں کے اوپر پہلے والا کمرہ۔ نور نے ہونٹ بیچا، اب کون رہتا ہے اس کمرے میں؟ شافعہ چھت کی طرف دیکھتا ہوا بولا، پتہ نہیں، شاید چاچو رہ رہے ہیں اب ادھر۔ نور گردن ہلاتے ہوئے بولے، اچھا۔ شافعہ نے نور کی طرف دیکھا، پوچھا، تم سے کسی نے کچھ کہا یا پوچھا تو نہیں ہماری شادی کے سلسلے میں؟ نور نے نفی میں سر ہلایا، نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، سب بہت اچھے ہیں اور ارحام بھی۔ شافعہ شرارت سے بولا، تمہیں تو مجھے چھوڑ کر سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ نور نے اسے گھورا۔ شافعہ ہنسا ہوا حارث کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ سو گیا ہے، لٹا دو اسے۔ نور نے آہستہ سے حارث کو نیچے کیا اور بیڈ پر لٹانے لگی۔ شافعہ سے بغور دیکھتا ہوا بولا، اچھی لگ رہی ہے۔ اور نور نے بمیں سکڑے۔ شافعہ حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مطلب اسے گود میں لی ہوئی اچھی لگ رہی تھی؟ نور کے گال سے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ شافعہ آگے ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شافعہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نازیہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شافعہ نے دانت پیسے اور دل میں سوچا، غلط وقت پر اینٹری مار دی اور ان کا آنا نور نے غنیمت جانا۔ نازیہ اندر آتے ہوئے حارث کی طرف دیکھا، بولی، ارے یہ سو گیا، چلو یہ تو اچھا ہو گیا، میں کہنے آئی تھی کھانا لا گیا ہے، تم دونوں آ جاؤ۔ شافعہ بولنے والا تھا کہ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، لیکن نور فوراً کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بابی، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ شافعہ نور کو گھورتا ہوا بولا، نور باہر سردی ہے، میری جیکٹ یا شال
بیگ میں سے نکال دینا۔ نور محفوظ ہوتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر بولے کھانا باہر نہیں کھا رہے شافعہ، لاؤنج میں کھائیں گے اور وہاں اتنی سردی نہیں ہے، اسی لیے ایسے ہی آ جاؤ۔ شافعہ نے اسے گورا۔ نور نازیہ کے ساتھ جانے لگی تو ودانت پھر سے آنکھیں گھما کر بولا میں بھی چلتا ہوں۔ نور نے اپنی ہنسی دبائی۔ کھانے کی ٹیبل پر صاحب موجود تھے، سوائے بھی اماں کے ابراہیم صاحب۔ ارحم سے بولے اماں نہیں آ رہی؟ ارحم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے انہوں نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ ابراہیم صاحب نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور پھر ارحم سے بولے انہیں دوبارہ بلانے جاؤ یا پوچھ لو اگر کھانا کمرے میں بھجوانا ہے تو۔ ارحم اس بات میں سر ہلا کر جانے لگی تو نور بولی میں بلا لاؤں؟ ابراہیم صاحب کے منع کرنے سے پہلے ہی شافعہ بولا نہیں۔ نور اصرار کرتے ہوئے بولے شافعہ میں بس انہیں بلانے۔ شافعہ سردی سے بولا میں نے کہا نا نور کہ تم نہیں جاؤ گے۔ نور خاموش ہو گئی۔ شافعہ جانتا تھا نور صاحب کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے بی اماں شافعہ سے ہفاؤ، لیکن شافعہ نہیں چاہتا تھا کہ نور بی اماں کے کمرے میں جائے اور وہ اسے کڑوی کسیلی باتیں سنائے۔ وہ جانتا تھا نور کتنی حساس ہے، بہت مشکل سے وہ تو نارمل ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی بھی نامناسب بات سے وہ ہرٹ ہو۔ کچھ دیر بعد بی اماں کے کمرے سے واپس آئے۔ انہوں نے کھانا کمرے میں منگوا لیا ہے بابا۔ ابراہیم صاحب نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے پھر آپ لوگ شروع کریں۔ ابراہیم صاحب نے ڈنر میں کافی ساری چیزوں کا انتظام کروا لیا تھا۔ شافعہ نے حسب معمول سب سے پہلے نور کی پلیٹ میں سرو کیا۔ عائشہ بیگم نے ناپسندیدگی کی نظر سے اسے دیکھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ ابراہیم صاحب نے کھانے کے دوران ارحام اور زیان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کھانے کے دوران ماحول خراب ہو۔ بی اماں اپنے کمرے میں فون کان سے لگا بیٹھی تھی۔ تیمور صاحب نے حیرت سے پوچھا شافعہ حویلی آیا ہوا ہے لیکن یوں اچانک؟ بی اماں اپنا دکھڑا روتے ہوئے بولی ہاں آیا ہوا ہے، اور اکیلا نہیں آیا، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے جس سے وہ اپنی بیوی کہہ رہا ہے۔ تیمور صاحب نے ضبط سے سانس کھینچا۔ بی اماں انہیں تانے دیتے ہوئے بولی تیمور مجھے تو یقین ہی نہیں آتا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ تم اتنے کڑوے تیور والے تھے، تم سے ایک بیٹا نہیں سنبھالا گیا۔ کس طرح اس نے کسی کو بغیر بتائے ایک انجان لڑکی سے شادی کر لی جو تصویریں اس کی ٹی وی پر چلی تھی؟ تیمور صاحب سر جھٹکتے ہوئے بولے اماں وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، بزنس میں یہ سب چلتا رہتا ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا، آپ چھوڑیے اس بات کو۔ بی اماں تنگ کر بولی وہ معاملہ تو ختم ہو گیا لیکن تمہارے بیٹے نے جو اس لڑکی سے شادی کر لی اس کا کیا؟ تیمور صاحب سانس کھینچتے ہوئے بولے اماں اب اس نے شادی کر لی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سا وہ ہم سے رابطہ رکھتا ہے؟ جب سے گھر چھوڑ کر گیا ہے ایک بار بھی اس نے مجھے شکل دکھانا تو دور کی بات ایک فون تک نہیں کیا۔ جب وہ ہم سے اتنی لا تعلقی برت رہا ہے تو پھر ہم کیوں اس کے پیچھے بھاگتے رہیں؟ کرنے دے اسے جو وہ کر رہا ہے، میں نے اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں اماں ہوا ہوتے ہوئے بولے یہ سب تہمینہ کا کیا جا رہا ہے، اس کی اپنی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، اس لیے اس نے شافعہ کے دماغ میں یہ سب حرفات بھر دیے۔ تیمور صاحب ان کی باتوں سے تانگ آ کر بولے اماں اب ان سب باتوں میں تہمینہ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ آپ سب نے مل کر مجھے پاگل کر دیا۔ آئے دن شافعہ کوئی نہ کوئی کارنامہ کرتا رہتا ہے، دوسری طرف آپ باتیں سناتی رہتی ہیں۔ تیمور صاحب نے غصے میں فون کر دیا۔ بی اماں غصے میں فون دیکھتے ہوئے بولی ہاں بس تمہاری ہی تو کمی تھی، تم نے بھی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے۔ بی اماں سر تھامے بیٹھے تھے جب ابراہیم صاحب عائشہ بیگم اور شہزاد کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان تینوں کو ساتھ دیکھا بی اماں بولی اب تم لوگ کون سا نیا بم میرے سر پر پھوڑنے آگے ہو؟ شہزاد ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہوا بولا پتہ نہیں بی اماں بابا نے ہم سب کو کچھ بتانا ہے۔ عائشہ بیگم ابراہیم صاحب ان کے سامنے بیٹھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابراہیم صاحب بنا کوئی تمہید باندھے صاف بولے کل کچھ لوگ ارحم کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ صاحب نے حیرت سے بمے سکڑے۔ عائشہ بیگم نے سوال کیا کون لوگ؟ ابراہیم صاحب اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے ہوئے بولے شافعہ کا دوست ہے زیان، شافعہ کے بزنس میں پارٹنر بھی ہے، میں ملا ہوا ہوں، اچھا لڑکا ہے۔ بی اماں بمے تان گئے۔ وہ چیختے ہوئے بولی ہمارے گھر کی لڑکی کے خاندان سے باہر شادی کا تم نے سوچ بھی کیسے لیا ابراہیم؟ شافعہ اس کے باپ نے تو اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کی تھی، لیکن تمہاری عقل کیا گاز چڑھنے کی ہے جو تم بیٹی کا رشتہ خاندان سے باہر کرنے چلے ہو؟ ابراہیم صاحب سپاٹ چہرے سے دھیمے لہجے میں بولے میں کسی کی اجازت لینے نہیں آیا ہوں، اماں سے بتانے آیا ہوں کہ کل کچھ لوگ آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے کوئی ہنگامہ ہو، اس لیے جس کا دل چاہے وہ خوشی سے شامل ہو کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے۔ بی اماں بے یقینی سے انہیں دیکھتی تھی۔ اماں ساری زندگی آپ نے اور بھائی صاحب نے انا میں آ کر فیصلے کیے، لیکن میں کسی کے نا کے سامنے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، اور نہ ہی خاندان اور روایت کے نام پر اسے گھر بٹھا کر کسی رشتے کا انتظار کروں گا۔
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اما اپنی انا آپ چھوڑیں اور بچوں کی خوشی میں خوش ہو کر شامل ہو، ورنہ سارے رشتے آپ سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے اور آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ بھی اما صدمے کے عالم میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابراہیم صاحب اپنی بات ختم کر کے کھڑے ہوئے شہزاد کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے۔ باہر آتے ہوئے شہزاد تیمور صاحب سے پوچھا، بابا آپ نے یوں اچانک رحم کی شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا اور ہر کون ہے یہ لڑکا؟ ابراہیم صاحب بولے، اچانک تو نہیں، بس جو کام وقت پر ہو جائے وہی بہتر ہے۔ لڑکی کو میں جانتا ہوں، تبھی تو سوچ سمجھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، کل آئے گا تو تم مل لینا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا۔